Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about the Second World War, or we can say that the causes of the Second World War. Means हम आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम ना सिर्फ वर्ल्ड वॉर सेकेंड को डिस्कस करेंगे बल्कि मेनली हम इसमें फोकस करेंगे कि वो कौन कौन सी कॉजेज़ थी जिसकी वजह से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाक़या हुई। इसके अलावा कैसे ये शुरू हुई, कैसे ख़त्म हुई, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द टॉपिक। सो जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था ये स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 को और एंड इसकी हुई थी 2 सितंबर 1945 को। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था कहा जाता है कि ये एक बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट, एक डेडिएस्ट कॉन्फ्लिक्ट था इन द ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हम ग्लोबल वॉर भी कहते हैं और इसको हम टोटल वॉर भी कहते हैं क्योंकि इसमें मोर देन 15 नेशंस ने हिस्सा लिया हुआ था और ये वॉर जो थी ये तकरीबन दुनिया के हर हिस्से में लड़ा गया था, इवन दो कि ना सिर्फ लैंड सी बल्कि हवाओं में भी इसकी लड़ाई को रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड के मेजर कॉज की बात करें तो जो मेजर कॉज इसका था या इसका जो जड़ था जिसकी वजह से ये लड़ाई शुरू हुई तो वो था इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे था, किन कंट्रीज़ में ये इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ, किन कंट्रीज़ ने इसमें हिस्सा लिया, आगे चलकर हम इसको डिस्कस करते हैं और इसकी मज़ीद कॉजेज़ को हम डिटेल के साथ कवर करते हैं। सो इस वॉर में 2 पावर्स ने पार्टिसिपेट किया था। एक तरफ एलाइज पावर थी जिसमें ब्रिटिश, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, पोलैंड, यूगोस्लाविया एंड बल्गेरिया शामिल थे, जबकि दूसरी तरफ एक्सिस पावर थी जिसमें नाजी जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट थे। नाउ जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के मेजर काजेस थे वो थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जापानीज एक्सपेंशन, अपीजमेंट, लीग ऑफ नेशन, डिमांड्स ऑफ इंपीरियलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिक्टेटरशिप। तो अब डिस्कस करते हैं उन तमाम कॉजेज़ को वन बाय वन। ठीक है, सो फर्स्ट आते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल की तरफ। ठीक है, बट बिफोर डिस्कसिंग दिस ट्रीटी में थोड़ा सा इस ट्रीटी का बैकग्राउंड बताती चलूँ। हमने पढ़ा था, हमने डिस्कस किया हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि उस वॉर की एंड कैसे हुई थी। उसकी एंड जो थी वो एक पीस ट्रीटी पर हुआ था और उस पीस ट्रीटी का नेम क्या था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ठीक है, उस ट्रीटी के मुताबिक उस ट्रीटी के आर्टिकल नंबर 231 में था कि इस जंग में जितना भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी या लॉस जो है ये जर्मनी को अदा करना पड़ेगा। ठीक है, सो इस ट्रीटी के मुताबिक क्या हुआ कि जर्मनी को $33 बिलियन रकम जो थी वो बाकी कंट्रीज़ को देना पड़ा। ठीक है, सो जो इस ये जो रकम थी ये उस टाइम एक बहुत बड़ी रकम थी कि आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इवन दो कि जब इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया गया, इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1921 में पे किया गया था। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि ये पेमेंट उन्होंने किससे की, अपने मुल्क के ख़जाने से की, अपने सिटीज़न को अदा करना पड़ा ये रकम। ठीक है, तो इस पेमेंट के बाद क्या होता है कि जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राब तर हो जाती है क्योंकि इस पेमेंट के बाद ये इतनी बड़ी रकम होती है कि इसके बाद जो है इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाता है और एक हाइपर इन्फ्लेशन जर्मनी में शुरू हो जाता। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन दो के ईयर 1933 में ये रिकॉर्ड हुआ था कि तकरीबन 6 मिलियन लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे थे। ठीक है, सो
ایسے سچویشن میں, ایسے کریٹیکل سچویشن میں ایک ینگ پولیٹیکل لیڈر کی انٹری ہوتی ہے اور اس لیڈر کا نیم تھا ایڈولف ہٹلر. ٹھیک ہے, یہ ایڈولف ہٹلر جو تھا یہ ایک شارپ بندہ تھا. یہ ان کو اپنے سپیچز سے, اپنی باتوں سے لوگوں کو بے وقوف بنانا بہت اچھے طریقے سے آتا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ ہٹلر جو تھا یہ چاہتا تھا کہ اس ٹائم جو دی دین گورنمنٹ ہے اس کو ہٹا کے جرمنی کو اپنے کنٹرول میں لینا بس. بٹ ایسا نہیں ہوا, ہٹلر ایسے میں ناکام ہو جاتے ہیں. بٹ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہٹلر کی جو جرمنی میں فین فالوئنگ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہٹلر کیا کرتا ہے, یہ مختلف افواہیں پھیلاتا ہے ملک میں کہ انٹرنیشنل لیول پر جرمنی کی بےعزتی ہوئی ہے, ان کی ذمہ دار جو ہے یہ صرف اور صرف جیوز ہے یا سلاوک پیپل ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے قسم کے کچھ سچویشن یہ پورے ملک میں طاری کرتا ہے اور ایک انتشار پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, سو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فائنلی ان 1933 میں ہٹلر ڈکلیئر کرتا ہے اپنے آپ کو ڈکٹیٹر آف جرمنی. اینڈ آفٹر 2 years مین کے 1935 میں یہ برٹن کے ساتھ ایک ایگریمنٹ بھی سائن کرتے ہیں جس کا نیم تھا اینگلو جرمن نیول ایگریمنٹ, جس کے بیس پر کیا ہوتا ہے کہ جو ہٹلر تھا وہ یہ ریکگنائز کروا دیتے ہیں کہ وہ اب ملٹری, اپنی نیول ملٹری کو بنا سکتا ہے. ایسا کیوں میں کہہ رہی ہوں, وہ اس وجہ سے کیونکہ اس ٹریٹی میں جرمنی پر کچھ ایسے ریسٹرکشنز لگے ہوئے تھے کہ جیسا کہ جرمنی جو ہے وہ اپنی نیول فوج نہیں بنا سکتا, وہ ملٹری کو نہیں بنا سکتا, نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے, تو کچھ ایسے قسم کے ریسٹرکشنز بھی لگے ہوئے تھے. سو اس ایگریمنٹ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو فارملی ریکگنیشن مل جاتی ہے اور اب وہ کیا کرتا ہے, ہٹلر جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب وہ نیول فوج بنا سکتا ہے. سو وہ اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے اور اپنی ملٹری فیلڈ کو بہت زیادہ مضبوط بنانے کی کوشش کرتا ہے. سو یہاں سے اس ورلڈ وار سیکنڈ کی چنگاری شروع ہوتی ہے یا کہانی کہہ لے کہ وہ سٹارٹ ہوتی ہے. نیکسٹ کاز ہے جاپانیز ایکسپینشن. تو اس وقت جاپان اپنی ملٹری بلڈ اپ کر رہا تھا اور جاپان شروع سے چاہتا تھا کہ وہ اپنی ملٹری حوالے سے اسٹرانگ ہو. سو اس وجہ سے وہ اپنی ملٹری کو اسٹرانگ کرتے جا رہے تھے. اب ان کے پاس کمی تھی کس چیز کی, لینڈ کی. ان کے پاس کمی تھی نیچرل ریسورسز کی. سو جاپان چاہتا تھا کہ وہ اپنی امپائر کو گرو کر سکے اور نیچرل ریسورسز تک ان کو ایکسیس حاصل ہو سکے. سو دیٹس وائی ان آرڈر ٹو گرو دیئر امپائر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ڈفرینٹ کنٹریز کو انویٹ کرنا شروع کیا. جیسا کہ 1931 میں انہوں نے منچوریا کو انویٹ کر دیا اور 1937 میں انہوں نے چائنا کو انویٹ کر دیا. کلیئر. تھرڈ ریزن تھا اس ورلڈ وار سیکنڈ کا اپیزمنٹ. اب اپیزمنٹ کیا چیز ہے, یہ ایکچولی ایک پالیسی تھی, مینز دیٹ کہ یہ ایک فارن پالیسی تھی جس میں اپنے دشمن کو نیگوشیشن کے تھرو کام ڈاؤن کرنا, کنٹرول کرنا, ان کے ساتھ کچھ مذاکرات کر کے ان کے ڈیمانڈز کو پورے کرنا, اپنے کچھ ڈیمانڈز کو منوانا اور ایک میوچول ایگریمنٹ کر کے سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی تھی تھرو دس اپیزمنٹ پالیسی. سو اس پالیسی کے تحت کیا ہوا کہ کہا گیا کہ ہٹلر کو بلایا جائے, ان کے ڈیمانڈز کو سنا جائے تاکہ ہٹلر دوبارہ وار کی طرف نہ جا سکے, تاکہ دنیا میں دوبارہ سے اسی طرح جنگ نہ ہو جیسا کہ ورلڈ وار فرسٹ کی وجہ سے پورا جو یورپ تھا وہ ہل چکا تھا, تباہ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, سو اس وجہ سے یہ پالیسی بنائی گئی. بٹ یہ اپیزمنٹ
پالیسی جو تھا کچھ کام نہیں آئی، بلکہ اس پالیسی کے تحت ہٹلر کو اور زیادہ ٹائم مل گیا اور اس نے کیا کیا، انہوں نے مزید اپنی آرمی کو اسٹرانگ کر دیا، بلڈ اپ کر دیا. سو یہ بھی ایک کاز تھا ورلڈ وار سیکنڈ کاز کرنے کی طرف. نیکسٹ کاز ہے ورلڈ وار سیکنڈ کی لیگ آف نیشن. اب لیگ آف نیشن کیا چیز ہے؟ ایکچولی یہ ایک آرگنائزیشن تھا جس کا مقصد تھا کہ اگر انٹرنیشنل لیول پر کنٹریز کے بیچ میں کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے تو اس آرگنائزیشن میں آ کر وہ کنٹریز اس ڈسپیوٹ کو پیسفلی سارٹ آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے. سو یہ آرگنائزیشن جو تھی یہ ناکام ہو جاتی ہے جب جاپان جو ہے وہ منچوریا پر اٹیک کر دیتا ہے، اٹلی ایتھوپیا پر، اور جرمنی جو ہے وہ فرانس کے کچھ حصے پر اٹیک کر دیتا ہے. سو یوں اس لیگ آف نیشن کی ناکامی کی وجہ سے بھی یہ ورلڈ وار کاز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، مینس کہ ایک سبب یہ بھی تھا. نیکسٹ آتے ہیں جو کاز تھی ڈیمانڈز آف امپیریلزم. ٹھیک ہے، ڈیمانڈز آف امپیریلزم میں کیا تھا؟ جو ورلڈ وار فرسٹ سے پہلے کا دور تھا تو اس دور میں برٹش اور فرانس لگے ہوئے تھے اپنی کالونیز کو بڑھا رہے تھے. آفٹر دیٹ ورلڈ وار فرسٹ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جاپان، اٹلی اور جرمنی یہ کنٹریز بھی لگ جاتے ہیں اور اپنی لینڈ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، مینس کالونیز بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا بیلیف تھا کہ اگر جتنا زیادہ لینڈ ہوگا، امپائر ہوگی، اتنا اس کنٹری کی پاور زیادہ ہوگی. یہ بھی ایک ویو شروع ہوئی تھی اس ٹائم امپیریلزم کا، جو کہ کاز بنی ورلڈ وار سیکنڈ کی. ٹھیک، لاسٹ کاز کی طرف آتے ہیں رائز آف نیشنلزم اینڈ ڈکٹیٹرشپ. جو جرمنی، اٹلی اور جاپان تھے، ان کے پیپل بہت زیادہ فرسٹریٹڈ، اسکیئرڈ اینڈ سفرڈ تھے. کیوں تھے؟ کیونکہ ورلڈ وار فرسٹ کے بعد ان کو جو کہہ لے کہ جو بےعزتی ان کی ہوئی تھی یا انٹرنیشنلی ان کی جو ساکھ کو نقصان پہنچا تھا یا اکنامکلی جو وہ بہت زیادہ خراب ہوئے تھے، تو اب ان کے لیڈرز چاہتے تھے کہ ہم اپنی کنٹری کو دوبارہ سے پراسپر بنائے، دوبارہ سے ہم اس کی پریسٹیج کو واپس لائے. ہٹلر جو تھا، ایز آئی ٹولڈ یو ان دا اسٹارٹ آف دس لیکچر، کہ ہٹلر جو جرمنی کا ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ ڈکلیئر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ مسولینی اٹلی کا ڈکٹیٹر اپنے آپ کو مان لیتا ہے یا ڈکلیئر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، بوتھ ہٹلر اینڈ مسولینی promise a better life, but once they got that power, they became dictator and ruled their countries by force. یہ وجوہات تھی جو کہ ورلڈ وار سیکنڈ کی سبب بنی. ٹھیک ہے. Hope you guys will understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below, and if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah.